اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. فصل رابع بدایت الحکمہ اصالت وجود و اعتباریت الماہیہ. ابھی تک 3 فصلوں میں مرحلہ اولا جو مباحث وجود سے تعلق رکھتی ہیں اور 12 فصول ہیں. اس میں مصنف نے پہلے 3 فصلیں مفہوم وجود سے متعلق کی ہیں. مفہوم وجود سے ایک نقطہ ہمارے پاس رہ گیا اور اچھا دلچسپ نقطہ ہے. ایک دفعہ مفہوم وجود سے مراد مصداق ہوتا ہے. صحیح، مفہوم وجود یعنی وہ مفہوم جو منطبق ہو رہا ہے مصادیق، یعنی جہت مختلف ہوتی ہے. ایک دفعہ مفہوم وجود جب ہم کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ مفہوم جو مصداق کے اوپر منطبق ہوا ہے. ایک دفعہ مفہوم وجود کو ماہیت کے مقابل میں مد نظر رکھا جاتا ہے، جہت صدق کو مد نظر اس میں نہیں رکھا جاتا. واضح یہ بات. اس طور پہ 2 ہمارے پاس جہات الگ آ گئی نا، یعنی بذات خود بے عین ہی مفہوم وجود کو مد نظر رکھنا، اور ایک دفعہ مفہوم وجود کو اس بات سے مد نظر رکھنا کہ وہ مصادیق خارجیہ کے اوپر صدق کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی ہم فصل رابع میں جب پڑھیں گے تو وہاں پہ وجود پڑھیں گے وجود خارجی کے اعتبار سے. صحیح، اور وہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ وجود خارج میں ماہیت اور وجود 2 الگ الگ حقیقت ہیں، اور ان میں سے پہلے کون سی حقیقت ہے بعد میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ فرضی چیز ہے ماہیت، یہ مراد نہیں ہے. ماہیت بھی حقیقت رکھتی ہے، وجود بھی حقیقت رکھتا ہے، لیکن کس کا وجود اصیل اور اولن ہے اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے کا وجود ہے. واضح ہے یہ بات. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ مقدمات مصنف نے بیان کی ہیں کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی اصل بنیاد یہ فصل رابع ہے. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی اصل اساس اور بنیاد یہی فصل رابع بنتی ہے، اور آگے اسی کی وجہ سے احکام جدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے اس نظریے کو ایک تو بار بار بھی بیان کیا ہے. نمبر 2، اس بات کو دلائل کے ساتھ مصنف نے 4 دلیلیں اس کے اوپر مصنف نے دی ہیں. مصنف نے تقریباً اس کے اوپر 4 دلیلیں دی ہیں اور پھر بقیہ اقوال ذکر کر کے اسے رد کیا ہے. ہم اس فصل کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ وہ فصل ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت تھوڑا طویل بھی لگے عیب نہیں ہے، بقیہ تیز چلیں اس میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد فصل خامس جو ہے وہ تشکیق کے اعتبار سے ہے، اور فصل سادس ہمارے پاس تخصص کے اعتبار سے ہے. تخصص اور تشخص میں کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. فصل خامس کیا ہے، تشکیق کے اعتبار سے ہے. ادھر پھر اثرات ہمارے پاس نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. فصل رابع کو توجہ سے دیکھیں، کیونکہ یہ در حقیقت یہ جو مرحلہ اولا ہے، یہ مرحلہ اولا احکام وجود کو بیان کرنے کے لیے ہے. مرحلہ ثانیہ خیر وجود ذہنی کے اعتبار سے ہے. احکام اولا یعنی ابتدائی احکام وجود کے تمام اس میں نہیں ہیں، آگے ہم پڑھیں گے احکام وجود کے، لیکن اس میں کون سے ہیں وہ اساسی اور بنیادی احکام جس کی وجہ سے بقیہ کتاب کے مطالب ہمارے لیے قابل فہم ہو جائیں. اس ہم فصل کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا ہے مقدماتی گفتگو. پہلا ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، ادھر توجہ کریں. پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ فصل رابع میں، کیونکہ فصل رابع کا تعلق کس سے ہے، خارج سے ہے. فصل رابع کا تعلق ہے خارج سے. اس میں ایک ہے ہمارے پاس مقدماتی گفتگو. دوسری ہمارے پاس ادھر بحث آ جاتی ہے اس مورد اس فصل سے مراد اصالت اور اعتباریت سے مراد. تیسری ہمارے پاس بات آ جاتی ہے اقوال. چوتھی بات آ جاتی ہے قول مصنف اور ادلہ. 4 دلیلیں.
پانچویں ہمارے پاس بات آ جاتی ہے دیگر اقوال میں سے بعض کا رد، جیسے کہ وہاں پہ دوانی کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ ہمارے پاس 5 پوائنٹ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ 5 نکات ہیں اس فصل میں جو آپ نے ذکر کرنے ہیں. لہٰذا فصل رابع کے نہایت الحکمہ میں بھی بہترین انداز میں اسے ذکر کیا گیا ہے، اور آپ اگر اس تشریح کے ساتھ سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کسی بھی کتاب سے پڑھنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. پہلا ہے چند مقدماتی گفتگو. ان مقدماتی گفتگو میں ہم ایک تو مقدمہ پڑھ چکے ہیں مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت میں جدائی، ماہیت بمعنی اخذ اور ماہیت بمعنی عام. ماہیت بمعنی عام کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. مصنف نے 3 یہاں پہ مقدمے کے دائر میں 3 امور بیان کیے ہیں. مصنف نے کتنے امور بیان کیے ہیں کتاب میں؟ 3 امور. یعنی ہم کتاب ہی کے دائرے میں انشاءاللہ چلیں گے. کتاب کے جو مطالب ہیں اس میں وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آ جاتے ہیں کہ اقوال ہیں، البتہ کچھ مکس بھی ہے. مثلا مصنف پہلی دلیل دیں گے، ایک مناقشہ ذکر کر دیں گے. نہایہ میں بھی یہی اسلوب ہے. طالب علم کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. اگر طالب علم یہ کرے، خود تحقیق کرے یہ کام، کیونکہ کتاب میں مؤلف تو درسی کتاب لکھ رہے ہیں اور درسی کتاب لکھتے ہوئے درسی انداز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن جب آپ نے مطلب کو لینا ہے تو اس مطلب کو لیتے ہوئے آپ کا طریقہ کار تحقیقی ہونا چاہیے. بس ہمارے پاس اس کا خلاصہ کیا آتا ہے؟ ہم پھر اس طرح سے لیں کہ قول جب مصنف ذکر کریں گے اور دلیل ذکر کریں گے، اب وہ ایک دلیل ذکر کرنے کے بعد ایک رد بھی مناقشہ ذکر کر دیا، فلاں نے یہ کہا، پھر اس کا رد بھی مصنف نے ذکر کر دیا. آپ اس بحث کو بعد میں پڑھ لیں، اس بحث کو بعد میں پڑھ لیں. آپ پہلے اقوال لکھ لیں، جمع کریں، صحیح طرح سے مضبوط کریں، اس کے بعد دیگر اقوال کے ذیل میں انہیں اٹھا کے لیں اور یہ بتائیں کہ یہ پہلی دلیل سے تعلق رکھتا ہے، یہ دوسری دلیل سے تعلق رکھتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اس فصل میں چلیں گے، کیونکہ قیمتی ابحاث میں سے ہے یہ کہ پہلے ہم مصنف کا قول اور اس کی دلیلوں کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اچھے طریقے سے سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر اس میں داخل ہوں گے. مقدماتی گفتگو. مقدمے میں پہلا مقدمہ مصنف نے ذکر کیا ہے ان لا نرتاب، کیونکہ اب ہم خارج میں آ گئے نا. اب آپ نے مفہوم کی بحث کو نہیں اس سے خلط مند کرنا. اب ہم کہاں پہ ہیں؟ مطالعہ کر رہے ہیں خارج کا. ان لا نرتاب فی ان هناک امورا واقعیتا، کہ ہمیں یہ بات یقینی طور پہ معلوم ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ خارج میں واقعیت موجود ہے. بعض امور ایسے ہیں جو یعنی اس سے کیا انکار کیا جا رہا ہے؟ پہلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کس چیز کا انکار ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمن و حتمن کوئی چیز واقع موجود ہے، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ بعض جو ہے وہ سچی ہیں. احسن، ایک مذہب پایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ تعالی کے مطابق ماضی میں کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ صوت عیسائیت موجود نہیں تھی جتنے آج ہے. بہت بڑے مسلمانوں میں تو ایک بڑا بھونچال سا آ گیا ہے. ابھی باہر کچھ عزیز آئے ہوئے تھے تو بچوں کی حالت اس طرح سے ہے کہ بچوں سے پوچھا گیا کہ کون ہے آپ کا ہیرو، تو انہوں نے کہا ملالہ. تو بڑے حیرانی ہوئی کہ ملالہ کہتے کوئی انگریز کا نام لیتے، کوئی کچھ نام لیتے، پھر بھی کوئی تشفی ہو جاتی. تو پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ بس اسکول میں ہر ٹائم وہ ملالہ ہی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہیرو بنا کے اس نے بچپنے میں یہ کیا، اس نے وہاں کے بچوں کے لیے یہ کیا، اسے فلاں ایوارڈ ملا. اس بچے کو یہ قائل کرنا مشکل ہو گیا کہ ملالہ جو ہے یہ ایک استعماری حربہ ہے، نہیں قبول کرنے کے لیے آمادہ. یعنی ہیرو کس نے کیا اٹھا کے، یعنی اس کی نگاہ دیکھیں استعماری یہاں پہ ہے. یہی مسئلہ ایران کے اندر چلا کہ شہید فہمیدہ ایک چھوٹا بچہ ہے 11 سالہ. یہ 11 سالہ بچہ بڑی عظیم اس کی داستان ہے. جا کے محاذ پہ شہید ہوا، گھر میں نہیں بیٹھتا تھا.
رہبر کی طرف صدر سے اجازت نہیں ملتی تھی، تو یہ پارلیمنٹ سے یعنی ان کے گھر سے باہر جب روڈ کے جاتے ہیں وہاں پہ اس نے گاڑی کے سامنے روک لیا اور کہا کہ آپ پلیز مجھے مہربانی کریں اجازت دیں. انہوں نے اس کا جذبہ دیکھا تو کہا اجازت تو ادھر کہیں آگے نہ آنے دو، نہیں آگے نہ جانے دو. ادھر وہ شجاع ترین افراد سے بھی آگے وہ بچہ شہید ہو گیا. انہوں نے کورس کا حصہ اسے بنایا ہے، جب سے شہید ہوا ہے بچوں کے کورس کا حصہ ہے. پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا کیونکہ استعماری یہاں پہ ایجنڈے بہت ہیں، تو انہوں نے پورے کے پورے ایک پارلیمنٹ میں خصوصی طور پہ نمائندوں کی حد تک بٹھائے گئے بندے کہ بل پاس ہو گیا کہ شہید فہمیدے کو کورٹ سے باہر نکالا جائے. بیرونی دباؤ بھی ہے، اندرونی دباؤ بھی ہے، یہ شہید فہمیدے کی نیرو ہے، اسے باہر نکالا جائے کورٹ سے. رہبری کے بعد جب پہنچا انہوں نے اس کو بل کو روکا، انہوں نے اکثریت کی بات کو رد کیا اس جگہ پہ. ہم نے کتنا بڑا یہ حساس سوچ استائیت کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ دی ہے. وہ نہیں کہنا چاہتے علی اصغر پوری دنیا میں اس وقت ایک بھونچال مچا ہوا ہے. جناب علی اصغر علیہ السلام ان کے یوم شہادت کو عالمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے کم سے کم 10 سال ہو گئے ہیں اور ابھی پوری دنیا میں وہ دن منایا جاتا ہے کیونکہ ادھر اعتبار کے وہاں سے ایک بڑا انٹرنیشنل ادارہ بنایا گیا ہے جس کا کام پوری دنیا میں جو مقدس مقامات ہیں بیت اللہ اسلام کے اس کی نگرانی کی جائے اور اس کی تولیت سنبھالی جائے. انہوں نے اس دن کو منعقد کیا. اب باہر کے ممالک میں خصوصی طور پہ عزاداری کے کسی فرد کے اوپر امام حسین علیہ السلام پہ پابندی نہیں ہے لیکن علی اصغر پہ پابندی ہے. یہ بچہ نہ ہیرو بن جائے گی. اس لیے یہ پہلا لفظ جو علامہ طباطبائی نے لکھا کہ واقعیت ہے، اس وقت دنیا اس واقعیت کو بدلنا چاہتی ہے، واقعیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. اس لیے آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ پورے تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ سوچ استائیت آج کے دور میں جو حقائق کو مسخ کر کے مشکوک کر کے یا انکاری کر کے پیش کرتے ہیں. سوچ استائیت انہیں تینوں چیزوں کا نام ہے. سوچ استائیت کی صورت میں یا انکار ہے حقیقت کا، سوچ استائیت کی صورت میں یا شک ہے یہ مذہب بھی اسی طرح سے رائج رہے ہیں، یا سوچ استائیت کی صورت میں حقائق کو مسخ کر دیا گیا ہے. معلوم یہ بات یہ کس بڑے پیمانے تک پہنچتے ہیں؟ عدالتی مسائل، سیاسی مسائل، اجتماعی مسائل، مذہبی مسائل، تمام سطح پہ سوچ استائیت موجود ہے. کیونکہ سوچ استائیت کی ابتدا بھی جب ہوئی یونان میں تو اس وقت بھی در حقیقت حکمرانوں کے جرائم سے حکمرانوں کو بچانے کے لیے قاضیوں نے یہ حربہ اختیار کیا تھا. کیونکہ اب انہوں نے جو حکمران ہے کرپٹ اسے بچانا ہے، جب حکمران کو بچانا ہے تو یا مال رشوت دو، لیکن رشوت دو تو ہر دفعہ تو نہیں بچ سکتا. اب حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیا، ایسی دلیلیں لاتے اگلا خاموش رہ جاتا. اس طرح ایک مذہب بن گیا. اور یہ کون کام کرتے تھے؟ اہل علم. اس لیے سوچ استائیت کہتے بھی کس کو ہیں؟ اہل علم. اس کے مقابلے میں جب سقراط نے علم انقلاب بلند کیا تو اہل علم نہیں کہا اپنے آپ کو، محب العلم کا. فلسفہ اسے کہتے ہیں، فیلسوف یعنی فیلاسوف سے ہے نا، محب الحکمہ، محب العلم. بس ان هناك امورا واقعیتا، کہ یہ یقین ہے کہ بعض امور واقعیت رکھتے ہیں، بعض امور موجود ہیں. لیست بوہم الواہم، لیست بوہم ان هناك امورا واقعیتا ذات آثار واقعیت، بعض ایسے امور ہیں جن کے واقعی اور حقیقی آثار بھی ہیں. لیست بوہم الواہم، واہم کے وہم کا نتیجہ نہیں ہے. اس نظام میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باہر ہم جو دیکھ رہے ہیں ویسا ہی ہے دیکھنا بھی، جو چکھ رہے ہیں وہ چکھنے میں بھی ویسا ہے. مثلا زہر جو ہے وہ میٹھا کر کے پلا دیا جائے، کسی کو کڑوا لگے گا، میٹھا کر کے کھا جائے گا. صحیح ہے. جیسا ہمارے یہاں ملک میں دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹا گوشت کہہ کے گدھے کا گوشت کھلا دیتے، کسی کو پتہ لگتا ہے؟ نہیں پتہ لگتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، واہم وہ کھاتا ہے آرام سے کھا جاتا ہے، لیکن وہم کرنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوا. ادھر ہمارا وہم ہے کہ چھوٹا گوشت ہے، صحیح ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ گوشت نہیں ہے چھوٹا. اسی طریقے سے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر چیز مشکوک ہے، پھر کیونکہ سائنس کہاں سے آئی؟ سائنسی جو
انقلاب برپا کرنے والے ہیں، انہوں نے ادھر سے کیا. انہوں نے بعض مثالیں دی. دیکھو تم دیکھتے ہو کہ ستارہ اوپر ٹمٹما رہا ہے، جیسے وہ تو دھماکے ہو رہے ہیں ادھر. تم اینک اتارو تو جلتی بھی تمہیں بلب جو ہیں وہ ٹمٹماتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ذوق نگاہ کا مسئلہ ہے. اسی طرح آپ تھوڑی سی ٹنکے پہ آگ لگائیں، تیز تیز گھمائیں تو ٹائر نظر آئے گا، دائرہ نظر آئے گا، آپ کے جبکہ دائرہ نہیں ہے. تو سائنس یہاں سے پھر اٹھاتی ہے کہ جو تم دیکھتے ہو تو حقیقت صحیح نہیں. تمہیں آسمان نیلا نظر آتا ہے جبکہ نیلا ہے ہی نہیں، یہ تو کالا ہے. ہاں ہر چیز یہ تو میں بتا رہا ہوں کیسے شک کیسے پیدا کرتے ہیں. اسی طریقے سے شکوک انہوں نے پیدا کی اور ہر شے کو مشکوک بنا دیا. یہاں پہ علامہ طباطبائی پہلا مقدمہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں واہم کے وہم کا نتیجہ ہیں، لیکن واہم کے وہم کے نتیجے ہونے کے باوجود بعض حقائق ہیں، ان حقائق کے آثار بھی ہیں. ابن سینا لکھتے ہیں کہ بعض افراد جو بدیہیات، کیونکہ بدیہیات میں بھی اولیات ہیں کہ موضوع اور محمول کا تصور آئے تو آپ حکم لگا سکتے ہیں محمول کیا ہے، موضوع کے لیے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا بھی انکار کرے، مطلب سورج نکلا ہوا ہے، وہ دیکھ کے کہے کہ نہیں سورج تو نہیں نکلا، آگ ہے اور آنکھیں آگ جلاتی ہو کہ آگ تو نہیں جلاتی، اب کیسے قائل کریں؟ تو کہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، اسے الٹا لگائیں گے سے آگ لگائیں. وہ کہ چیخے تو کہ کیوں چیخ رہے ہو، یہ تو حقیقت ہی نہیں رکھتی. اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امور ہیں جن کے آثار واقعی ہیں، یعنی آج ایک حقیقت ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ جلانا. یہ جلانا یہ کوئی واقعیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے واقعیت. ہونا کا امور ہے، یہاں پہ سوال عبارت کی ہے ان ہونا کا اموراً واقعیتاً. یہاں پہ اموراً واقعیتاً کیوں پڑا ہے؟ واقعیہ اموراً واقعیہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اموراً کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ ہونا کا کیا ہو گیا اس میں اننا، تو پھر خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ تو یہاں پہ خطا ہے. ہمیں ادھر درست کرنا چاہیے یا نہیں عبارت کو؟ مقدم کیوں کیا؟ نہیں مختص کرنے کے لیے اس طرح مقدم نہیں کر سکتے. وہ جار مجرور کی صورت میں موارد ہیں یا دیگر کیا ہے؟ ہونا کا ہے کیا؟ ہونا کا اس میں اشارہ بعید ہے یا قریب ہے؟ پکی بات ہے یا متوسط ہے؟ متوسط ہے. لام بعید کے لیے لام ہے، ذالکا ہنالکا لام بعید. اور یہ کاف کیا ہے؟ اس میں یا حرف ہے؟ حرف خطاب ہے، اسم نہیں ہے. صحیح ہے، ضمیر متصل میں کاف اسم ہے، ادھر کیا ہے؟ حرف. یہاں پہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ مبادل عربیہ میں لکھا ہے. مبادل عربیہ اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے قسم رابع، کہ اس میں فقط قواعد کو تنقید کر کے لکھ دیا گیا ہے. جس میں فقط قواعد کو دیکھتے رہنا ہے وہ اسے اپنے پاس مد نظر رکھے. ادھر قاعدہ ہے اگر اس میں اشارہ جملہ اسمیہ میں آ جائے ہونا، ہنالکا، ہونا کا، تو اس کو تقدیم وجوباً کیا جائے گا مبتدا پہ. مبتدا پہ کیا کیا جائے گا؟ وجوباً. ان ہونا کا اموراً واقعیت. اس لیے شرح نہیں زیادہ کی جا رہی کیونکہ یہ پہلے ہم ایک دو درس میں پڑھ چکے ہیں. صوفہ خبر مقدم ہے. ذات آثار واقعیت، کہ اس کے جو آثار واقعی ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیست بوہم الواہم. اب جب یہ بات ہوگی وجودات، ہم واہمیات سے نہیں بات کرتے، ہم ان چند چیزوں کو لے لیتے ہیں. یہ جب ملحدین سے گفتگو ہو تب اسی طرح ہمیں کرنی چاہیے. آپ کہیں کہ تمہاری نظر میں کوئی چیز اس دنیا کے اندر ثابت ہے، وہ کہ کچھ ثابت نہیں ہے، تو پھر سائنس ثابت نہیں ہے، سائنس بھی ثابت نہیں ہے، تو تم تو ہو نا. اگر وہ پھر اپنا بھی انکار کرے ہر چیز کا تو اس کو پھر ماچس لے کے آؤ. آخر میں یہ ابن سینا والا حال ہے، اسے کہ یہ دیکھو اب درد ہو رہی ہے، یہ ہے یا نہیں؟
یہ حقیقت ہے نا تمہارا باپ ہے یا نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں یا نہیں. یا علامہ طباطبائی نے جس طرح سے بتایا کہ یہ جو جانور بکری کا بچہ شیر سے بھاگتا ہے یہ وہم میں بھاگ رہے ہیں، شیر کچھ نہیں ہے، بکری کا بچہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ واقعی مجھے ڈر اور خوف ہے. بکری کا بچہ پیدا ہو کے چیتے کے پاس کیوں نہیں جاتا، بکری کے پاس ہی آتا کیوں؟ کوئی حقیقت رکھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ چیز. آپ ان سے پھر نام لیں، حقائق کے بتاؤ. اب ہم انہیں حقائق کے مجموعے پہ غور کرتے ہیں. اب ان حقائق کے مجموعے پہ غور کریں، دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے. ثم ننتزع من كل من هذه الامور المشهودة لنا، جو امور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتزاع کرتے ہیں. بس ادھر کیا دقت کریں، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے انتزاع. انتزاع کریں تو کیا ہاتھ میں آتا ہے، کیا پاس آئے گا؟ ہمارے مفہوم. مشاہدہ سبب بنتا ہے انتزاع کا، صحیح ہے. یعنی یہ جو حواس خمسہ ظاہری، ٹوٹل حواس کتنے ہیں؟ 10. 5 ہیں ظاہری اور 5 ہیں باطنی. ٹھیک ہے. یہ جو حواس ہیں ان کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انتزاع. صحیح ہے مفہوم. یہ انتزاع یعنی لے لینا. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ ایک نظریہ مفہوم کے باب میں ہے مشا کا اور ایک نظریہ ہے حکمت مطالعہ کا. مشا تجرید کے قائل ہیں جبکہ حکمت مطالعہ انتزاع کے قائل ہے. تجرید اور انتزاع مفہوم کلی کے ذائل میں انشاءاللہ یہ بات آئی. انتزاع کیا ہے؟ شے اپنی جگہ پہ اسی طرح موجود ہے، آپ نے اس سے ایک کو لے لیا حصے مشترک سے، رشتے مشترک سے منتقل ہوا، قوت خیال میں محفوظ ہوا. قوت خیال میں اپنی جگہ موجود ہے، یا یہ کہ حصے مشترک میں وہ تصور خود ہی اسی طرح باقی رہتا ہے، قوت خیال آگے لے لیتی ہے. پھر قوت خیال میں وہ باقی رہتا ہے، قوت عقل لے لیتی ہے. اسے کہتے ہیں نظریہ انتزاع. حکمت مطالعہ کس نظریے کے قائل ہے؟ ہاں، اسے یہ نہیں کہا کہ نجرد یا یجرد العقل، تجرید عقل کی بات ادھر نہیں کی. کیا کہا ہے؟ ثم ننتزع من كل من هذه الامور المشهودة لنا. یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس میں سے ہم ہر ایک میں سے انتزاع کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. کس طرح سے؟ فی عین انه واحد فی الخارج، خارج میں ہمیں کوئی دو چیز لگتی ہے؟ نہیں، خارج میں تو ایک ہی ہے. مطلب یہ کرسی دیکھیں، یہ کرسی ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے. دو نہیں، ادھر ایک کرسی، ایک کرسی کیا ہے؟ ایک ہے. آپ اپنی مثالیں لیں، آپ ایک ہیں دو ہیں؟ ایک ہیں. جب میں نے مثلا یا آپ نے اس کرسی کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اب ہمارے حواس خمسہ جب منقطع ہوں گے، انشاءاللہ یہ والی بحث بھی یہ اصفار کے دائرے میں آتی ہے. نفس کی بحث جب آتی ہے تو وہاں پہ یہ بحث آتی ہے، کیونکہ حکمت جو مشا تھی، فلسفہ مشا، ان کی نظر میں انسانی جسم کی یہ خصوصیت ہے حواس خمسہ. لیکن حکمت مطالعہ کے نزدیک حواس خمسہ کہاں پہ ہیں؟ روح انسانی میں. جیسے یہ تحقیقی چیزیں ہیں. بہرحال حواس کا رابطہ جب منقطع ہوگا تو یہاں پہ مفہوم ہمارے پاس منتقل ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ جو ہمارے پاس مفہوم منتقل ہوا ہے، یہ مفہوم جو ہمارے پاس منتقل ہوا ہے، اس کو عقل آ کے دو بنا دیتی ہے. صحیح ہے. یہ باہر ہمیں دو نہیں دکھائی دیتے، مشاہدے میں ایک ہی آتا ہے. عقل آ کے دو بناتی ہے. کیسے؟ مفہومین اثنین، دو مفہوم، ایک مفہوم ماہیت اور ایک مفہوم وجود. اگر عقل انسانی نہ ہو یہ دو ہی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس لیے انسانیت کا آغاز عقل سے ہوتا ہے. حس اور قوت خیال میں تو حیوان بھی موجود ہے. صحیح. عقل کا آغاز ہوتا ہے، انسانیت کا آغاز عقل سے ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس دوسرا مقدمہ آیا کہ ہمیں جتنے بھی حواس سے مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہمیں جو حاصل ہوگا وہ باہر کی دنیا میں نفس انسانی سے باہر ایک ہی ہے. صحیح ہے، واحد ہے. خارج میں کیا ہے؟ واحد. یہ بار بار تکرار آپ نے ذہن میں کرنا ہے کہ جو علامہ نے لکھا کہ آئین انہ واحد فی الخارج، خارج میں کیا ہے؟ واحد ہے. لیکن
ہمارے پاس جب منتقل ہوا تو کیا ہے دو، کل منہما غیر الآخر مفہوما وإن اتحد مصداقا، مصداق تو دونوں ظاہر ایک ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے دو ہیں، دونوں ایک دوسرے کا غیر آسان۔ سوال، اب آپ نے کرسی دیکھی، کرسی سے آپ کے ذہن میں ایک مفہوم ماہیت آیا اور ایک مفہوم وجود آیا۔ یہ ذہن نشین کرے، جب ہم کہتے ہیں ماہیت تو جزوی کو ماہیت نہیں کہیں گے، کب ماہیت بنے گی وہ جب کل کی صورت میں آئے گی۔ ہم بالفرض نوع کرسی لے لیتے ہیں، ایک کرسی کی کلی طور پہ معنی کرسی، ہمیں مصداق، اب اس مفہوم کو میں نے منطبق خارج میں کرنا ہے، کیونکہ ماہیت کی جگہ سے کلی اپنی جزیات کے اوپر منطبق ہوتی ہے، مصادیق کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اور مفہوم وجود بھی اپنے مصداق پہ منطبق ہوتا ہے۔ یہ کرسی مفہوم وجود کا بھی مصداق ادھر بن رہی ہے یا نہیں؟ مفہوم ماہیت کا بھی مصداق بن رہی ہے، یہی انہوں نے ادھر بیان کیا۔ کل منہما غیر الآخر مفہوما، اگر آپ ذہن میں عالم ذہن اور عالم مفہوم میں جا کے دیکھیں یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں یا نہیں؟ پیچھے ہم 4 دلیلیں قائم کر چکے، لیکن خارج میں جب مصداق کے اعتبار سے دیکھیں ایک ہی شے دونوں کا مصداق بن رہی ہے یا نہیں؟ سوال، یہ ان دونوں میں سے کس کا پہلے مصداق ہے اور کس کا بعد ہے؟ کس کا پہلے مصداق؟ وجود کا یا ماہیت کا؟ کیا ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کتاب سے ہٹ کے؟ یعنی جب یہ کرسی ہے، ہمارے ذہن میں کرسی کا ایک مفہوم آیا، مفہوم کرسی کو اگر ہم نے منطبق کرنا ہے تو اس کے اوپر منطبق ہوگا، مفہوم وجود کو منطبق کرنا ہے ہونے کو، وہ بھی اس کے اوپر منطبق ہوگا۔ ان دونوں میں سے کون سا مفہوم کا یہ مصداق پہلے کس سے تعلق جوڑے گا؟ مفہوم وجود سے، مفہوم ماہیت سے؟ مفہوم وجود سے، اس کے بعد ماہیت سے مفہوم آئے گا۔ بس یہاں سے ایک اور نئی بحث شروع ہوتی ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم کل ملاحظہ کریں گے۔ ان دونوں مفہوموں میں سے پہلے یہ جس کا مصداق قرار پائے گی اسے ہم کہیں گے اصیل ہے، بعد میں جس کا مصداق قرار پائے گی اسے کیا کہیں گے؟ اعتباری۔ اعتباری مشترک لفظی ہے، ادھر اعتباریت سے مراد اصالت کے مقابلے میں ہے، اعتباریت سے مراد یہ نہیں ہے فرضی، صحیح، جو انسان نے فرض کیا ہے، یعنی ماہیت اس دنیا میں حقیقت رکھتی ہے یا نہیں؟ حقیقت رکھتی ہے، لیکن یہ حقیقت ثانوی ہے یا حقیقت اولیہ ہے؟ اس کے لیے حقیقت ثانوی طور پہ ہے، حقیقت اولی وجود کے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی کل کے دن اس کو ہم شروع کریں گے، لیکن آپ نے اسی تفصیل سے مصنف نے جیسا بیان کیا، کیونکہ اب خارج سے ہم چل رہے ہیں۔ ہم کہاں سے اب چل رہے ہیں؟ خارج سے۔ یہ مشاہدے کی دنیا آپ سب کے لیے برابر کھلی ہے، آپ سب کے لیے غور و فکر کا مجال اور دائرہ کھلا ہے، غور و فکر کریں۔ اگر ہمارے نتیجہ اس کے مطابق نہیں نکلتا کہ جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سوال اور اعتراض اٹھ سکتا ہے، اور آپ آرام سے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ جب آپ کو محسوس نہیں ہو رہا آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے فوراً، واضح یہ بات۔ لہذا آپ خود دیکھیں خارج میں ایک دروازہ ہی ہے، یہ دروازے کا ذہن میں آتا ہے، مفہوم 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مفہوم وجود ہے، ایک مفہوم ماہیت ہے، اور جب میں مفہوم وجود کو منطبق کروں تب بھی یہی دروازہ اس کا ایک مصداق بنتا ہے، مفہوم ماہیت کو منطبق کروں تب بھی یہ دروازہ اس کا ایک مصداق بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے لیے خود سے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کس مفہوم کا مصداق ہے؟ آیا مفہوم وجود کا مصداق ہے یا مفہوم ماہیت کا مصداق ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ مفہوم وجود کا مصداق پہلے ہے تو ہم کہیں گے اصیل کیا ہے؟ وجود۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں پہلے ماہیت کا یہ مصداق بنتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ماہیت اصیل ہے۔ اس طور پہ 5-6 اقوال ہیں ہمارے پاس، اور ان اقوال کو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔